دھرم کی، ہندو مذہب کی بات ہو رہی ہے، یقین اور ظن کی اور ثبوت، عدم ثبوت کی، تو ایک سوال ویسے بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ابراہیمی مذہب میں ایک خطہ ہے خاص، اور ہندو مذہب یا ہندو یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ چین تک، یہاں پر کوئی نبی یا کوئی اس طرح کا پیغام، کوئی ہدایت صدیوں تک کوئی نہیں اتری ہے۔ ایک کتاب ہے، 4 کتابیں ہیں، وہی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں تو پے در پے انبیاء ہیں، اور وہ اسی سلسلے کو آگے چلائے ہوئے ہیں، دوسرے کسی خطے میں نہیں جا رہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت اس خطے میں شرک آخری درجے میں پایا جا رہا ہے، بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بہت نیکسٹ لیول کا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر، کوئی نبی یا کوئی بھی ایسا صالح نہیں بھیجا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور مذہبیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال جب پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا تھا تو تکلیف دہ حد تک اس طرح پیدا کرنے کا باعث بن گیا تھا۔ بڑا سوال ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تنہا ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجنے کی اسکیم کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جس میں انسان ابھی یا تو مختلف جگہوں پر اپنے نشیمن بنا نہیں رہے، یا اگر بنا بھی رہے ہیں تو پوری انسانیت اس روایت میں نہیں آ گئی، ابھی تمدن مختلف مراحل سے گزر رہا ہے، قومیں ایک دوسرے سے دور پڑی ہوئی ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں۔ تو وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ وہ ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجے، اور اس کو اس نے بیان کر دیا، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یونس میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، ہر امت میں، ہر قوم میں ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور پھر ہم اس کا فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک بڑی روایت قائم ہو گئی۔ یہ روایت صدیوں جاری رہی، ہم نہیں جانتے کتنی مدت تک جاری رہی۔ پھر اس روایت کے بارے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی ایک پیغمبر سے ہوئی، یعنی انسان کے وجود میں آنے اور پیغمبر کے وجود میں آنے میں وقت کا فرق نہیں ہے، زمان مختلف نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اگر دوسری بات ہو تو پھر مذہبیات کی بنیاد کے لیے پیغمبر کی ضرورت اصلاً نہیں ہوگی، پہلے ہی دن نہیں ہوگی، پھر کوئی مسئلہ پیدا ہونا چاہیے جس کے بعد پیغمبر بھیجا جائے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا دور وہ ہے۔ دوسرے دور میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے وسط میں 2 علاقوں کا انتخاب کریں گے، اور وہاں 2 قوموں کو آباد کریں گے، اور ان کا انتخاب کر کے ہم نے ان قوموں کو شہادت کے منصب پر فائز کر دیا۔ چنانچہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم ہر جگہ پر پیغمبر بھیجیں، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر ہم نے پھر بھیجے ہیں تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہیں۔ اس میں بھی چونکہ قبائلی تمدن عرب کے لوگوں کو حاصل تھا، وہاں انحرافات کے پیدا ہونے کے امکانات بڑے کم تھے، وہاں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ شہری تمدن کے لوگ تھے، یروشلم کا معاملہ بھی یہی تھا، مصر میں بھی ان کا یہی پس منظر تھا، وہاں ہم نے البتہ بار بار پیغمبر بھیجے اور ان کو اجتماعی زندگی کے بارے میں ایک شریعت بھی دی۔ تو وہ اپنی پوری اسکیم کو واضح کر دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ اس وقت پھر پوری دنیا سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اب 2 قومیں موجود ہیں، کوئی فرد نہیں ہے، ان کے پاس خدا کی ہدایت ہے، جو ہدایت کا سچا طالب ہے جائے اور ان سے جا کر سیکھ لے، جائے اور اس کو جا کر دیکھ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم باقی جگہوں پر بھی اسی طرح پیغمبر بھیجیں، کیونکہ پیغمبر کو بھیجنے کے نتیجے میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو بار بار اس آزمائش میں ڈالیں۔ درست ہے، یعنی ایک